بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ استخارہ کیسے کریں اور استخارہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، اور استخارہ خود کریں یا کسی سے کروائیں۔ ان تمام سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں دیا جائے گا، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ استخارہ سے متعلق عوام الناس میں طرح طرح کی غلط فہمیاں رائج ہیں۔ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ استخارہ کرنا اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ استخارہ کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے، نہ کہ مشورہ طلب کرنا۔ پھر اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کسی دوسرے سے کروایا جاتا ہے، جبکہ بہت سوں کا خیال ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب کا آنا یا خواب میں کسی قسم کی روشنی کا نظر آنا لازمی چیز ہے۔ تو استخارے سے متعلق ان عقائد کی اصلاح از حد ضروری ہے، اور لازم ہے کہ مسنون استخارہ کی اہمیت عوام الناس میں اجاگر کی جائے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ جس کا معاملہ ہے وہ خود استخارہ کرے۔ سنت عمل خود استخارہ کرنا ہے، نہ کہ کسی دوسرے سے کروانا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ نہیں فرمایا کہ استخارہ مجھ سے کرواؤ، فرمایا تھا کہ خود کرو۔ بلکہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک اہم چیز سمجھتے ہوئے صحابہ کو استخارہ کرنا سکھایا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تمام کاموں میں استخارہ اتنی اہمیت سے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اپنے تمام معاملات کے لیے ہمیں خود استخارہ کرنا ہے۔ اگلی اہم بات یعنی استخارہ کے مسنون طریقہ، اس کی طرف آتے ہیں۔ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت، بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، تو 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں، اور نیت یہ کریں کہ میرا یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مسنون دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، اور استخارے کی مسنون دعا یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به۔ کہ اے اللہ، میں آپ کے علم کے ذریعے خیر کا طالب ہوں، اور آپ کی قدرت سے طاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے فضل عظیم کا سائل ہوں۔ بے شک آپ قادر ہیں اور میں قدرت نہیں رکھتا، اور آپ کو علم ہے میں لا علم ہوں، اور آپ چھپی ہوئی باتوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ علم کے مطابق یہ کام یہاں اس کام کا تصور کریں کہ میرے حق میں دینی اور دنیاوی اور اخروی اعتبار سے یا فی الحال اور انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہے، تو اس سے میرے لیے مقدر فرما دے، اور اس سے میرے حق میں آسان کر کے اس میں مجھے برکت سے نواز۔ اور اگر آپ کو علم ہے کہ یہ کام یہاں کام کا تصور کرے میرے حق میں دینی، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے یا فی الحال اور انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے ہٹا دے، اور جس جانب خیر ہے وہی میرے لیے مقدر فرما دے، اور پھر مجھے اس عمل سے راضی کر دے۔ دعا مانگتے وقت جب ھذا الامر پر پہنچیں تو اپنی حاجت کے بارے میں سوچیں اور توجہ دیں جس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں۔ استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کریں۔ اگر ایک دفعہ میں دل مطمئن نہ ہو تو 3، 5 یا 7 دن تک یہی عمل دہرائیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ استخارے کے لیے کوئی وقت خاص متعین نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو تو اس وقت استخارہ کریں اور سو جائیں۔ البتہ خواب آنا یا خواب میں روشنی وغیرہ دکھائی دینا ضروری نہیں ہے، اصل بات قلبی رجحان اور اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
ثم آمین۔